کسی بھی چیز کی تکمیل کے لیے یہ دو اوصاف انتہائی ضروری ہیں۔ اسلام کا ایک عظیم وصف، ایک عظیم قوت، وہ اسلام کی قوت جاذبہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ یہ زاویہ جمال ہے، یہ ایک اٹریکشن کا سینس ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ جو اپنی طرف لوگوں کو مرکوز کرتی ہے، لوگوں کے لیے اس کے اندر چاہت ہے۔ اسلام کا جمالیاتی پہلو ہے یہ کہ اسلام میں قوت جاذبہ ہے، یہ لوگوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو وہ معاشرتی اور روحانی جمال عطا فرمایا ہے کہ ہر شخص جو سلیم الفطرت ہے وہ دین اسلام کے جمال سے، دین اسلام کے حسن سے، دین اسلام کے اس قوت جاذبہ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اس اسلام کے دین کو حسن کو دیکھتا ہے، اس کے پیغام کے حسن کو دیکھتا ہے تو لا محالہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور دوسری قوت، قوت نافذہ ہے، یعنی جذب ہوا اس کی طرف، اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوا۔ اب جو اٹریکٹ ہو کر دین کی طرف آیا ہے، دوسری قوت اس پر اسلام کی یہ کار فرما ہوتی ہے، وہ ہے قوت نافذہ۔ یعنی پھر اسلام اس کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، اسلام اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اٹریکشن کے بغیر کوئی چیز نافذ کر دی جائے تو طبیعت اس کو سہارنے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے میں مزاحمت کرتی ہے۔ یعنی ایک چیز ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی جاذبیت نہیں ہے، اور وہ آپ پر اگر ڈال دی جائے تو وہ کچھ ٹائم تک تو آپ اس کو برداشت کریں گے، لیکن اس کے بعد آپ اس کو اپنے وجود سے خالی کر دیں گے، اس کو نکال باہر پھینکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو قوت جاذبہ بھی عطا فرمائی ہے اور قوت نافذہ بھی عطا فرمائی ہے، اور یہ دونوں قوتیں جب ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سربلندی میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آ سکتی۔ آج ہم حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنیں گے، تو اس میں بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگاں کی جو زندگی ہے اس میں اسلام کی قوت جاذبہ نظر آتی ہے، اور جو آپ کی پلاننگ ہے اس میں اسلام کی قوت نافذہ نظر آتی ہے۔ دونوں چیزوں کا سنگم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے احوال کو پڑھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلام کی قوت جاذبہ اور قوت نافذہ کے مظہر معلوم ہوتے ہیں۔